بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنی کتاب کا آغاز صفحہ نمبر 53 سے کریں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں PATF اسلامک انفو یوٹیوب چینل۔ مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی نے جو علماء دیوبند کی عبارات پر علماء حرمین طیبین سے کفر کے فتوے حاصل کر کے حسام الحرمین میں شائع کیے، اس کے جواب میں علماء دیوبند نے حسام الحرمین کے خلاف تائید میں علماء حرمین طیبین کے فتوے المحند میں چھاپے اور تمام ملک میں اس کی اشاعت کی۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مولانا احمد رضا خان صاحب نے علماء دیوبند کی عبارات کو تروڑ مروڑ کر غلط عقائد ان کی طرف منسوب کیے تھے۔ جب علماء دیوبند کی اصل عبارات اور ان کے اصلی عقائد سامنے آئے تو علماء حرمین طیبین نے ان کی تصدیق و تائید فرمائی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر یہ الزام قطعاً بے بنیاد ہے کہ انہوں نے دیوبندیوں کی عبارتوں میں رد و بدل کیا ہے یا غلط عقائد ان کی طرف منسوب کیے ہیں، بلکہ واقعہ یہ ہے کہ حسام الحرمین کے شائع ہونے کے بعد دیوبندی حضرات نے اپنی جان بچانے کے لیے اپنی عبارتوں میں خود قطع و برید کی اور اپنے اصل عقائد چھپا کر علماء عرب و عجم کے سامنے اہل سنت کے عقیدے ظاہر کیے، جس پر علماء دین نے تصدیق فرمائی۔ چونکہ اس مختصر رسالے میں تفصیل کی گنجائش نہیں، اس لیے صرف ایک دلیل اپنے دعوے کے ثبوت میں پیش کرتا ہوں۔ ملاحظہ کیجئے، محمد بن عبد الوہاب نجدی کے بارے میں دیوبندیوں کا اعتقاد یہ ہے کہ وہ بہت اچھا آدمی تھا، اس کے عقائد بھی عمدہ تھے۔ دیکھیے فتاوی رشیدیہ جلد 1 صفحہ نمبر 111 پر مولوی رشید احمد صاحب گنگوہی نے لکھا کہ محمد بن عبد الوہاب کے مقتدیوں کو نجدی کہتے ہیں۔ ان کے عقائد عمدہ تھے، مذہب ان کا حنبلی تھا، البتہ ان کے مزاج میں شدت تھی، مگر وہ ان کے مقتدی اچھے ہیں، مگر ہاں جو حد سے بڑھ گئے ان میں فساد آ گیا اور عقائد سب کے متحد ہیں۔ اعمال میں فرق حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی کا ہے۔ رشید احمد گنگوہی۔ ناظرین کرام، فتاوی رشیدیہ کی اس عبارت سے معلوم کر لیا ہوگا کہ دیوبندیوں کے مذہب میں محمد بن عبد الوہاب نجدی کے عقائد عمدہ تھے اور وہ اچھا آدمی تھا، لیکن جب علماء حرمین طیبین نے دیوبندیوں سے سوال کیا کہ بتاؤ محمد بن عبد الوہاب کے متعلق تمہارا کیا اعتقاد، وہ کیسا آدمی تھا، تو حیلہ سازی سے کام لے کر اپنا مذہب چھپا لیا اور لکھ دیا ہم اسے خارجی اور باغی سمجھتے ہیں۔ ملاحظہ ہو المحند صفحہ نمبر 19-20۔ ہمارے نزدیک ان کا حکم وہی ہے جو صاحب در مختار نے فرمایا ہے۔ اس کے چند سطر بعد مرقوم ہے کہ علامہ شامی نے اس کے حاشیے میں فرمایا ہے، جیسا کہ ہمارے زمانے میں عبد الوہاب کے تابعین سے سرزد ہوا کہ نجد سے نکل کر حرمین طیبین پر متغلب ہوئے، اپنے کو حنبلی مذہب بتاتے تھے، مگر ان کا عقیدہ یہ تھا کہ بس وہی مسلمان ہے اور جو ان کے عقیدے کے خلاف ہو وہ مشرک ہے، اور اسی بنا پر انہوں نے اہل سنت و علماء اہل سنت کا قتل مباح سمجھ رکھا تھا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شوکت توڑ دی۔ انتہا۔ دیکھیے یہاں اپنے مذہب کو کیسے چھپایا اور فتاوی رشیدیہ کی عبارت کو صاف ہضم کر گئے۔ یہ تو ایک نمونہ تھا، تمام کتاب کا یہی حال ہے کہ جان بچانے کے لیے اپنے مذہب پر پردہ ڈال دیا، اپنی عبارات کو بھی چھپا دیا۔ اب ناظرین کرام خود فیصلہ فرمائیں کہ خیانت کرنے والا کون ہے۔ آخری سہارا۔ اس بحث میں ہمارے مخالفین حضرات علماء دیوبند کا ایک آخری سہارا یہ ہے کہ بہت سے اکابر علماء کرام و مشائخ اعظام نے علماء دیوبند کی تکفیر نہیں کی،
جیسے سند المحدثین حضرت مولانا ارشاد حسین صاحب مجددی رام پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور قبلہ عالم حضرت سید پیر مہر علی شاہ صاحب گولڈوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اسی طرح بعض دیگر اکابر امت کی کوئی تحریر ثبوت تکفیر میں پیش نہیں کی جا سکتی۔ اس کے متعلق گزارش ہے، ایک تکفیر نہ کرنے والے حضرات میں بعض حضرات تو وہ ہیں علماء دیوبند کی عبارات کفریہ جن میں التزام کفر متیقن ہو موجود ہی نہ تھیں، جیسے مولانا ارشاد حسین صاحب رام پوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ ایسی صورت میں تکفیر کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور بعض وہ حضرات ہیں جن کے زمانے میں اگرچہ وہ عبارات شائع ہو چکی تھیں مگر ان کی نظر سے نہیں گزری، اس لیے انہوں نے تکفیر نہیں فرمائی۔ ہمارے مخالفین میں سے آج تک کوئی شخص اس امر کا ثبوت پیش نہیں کر سکا کہ فلاں مسلم بین الفریقین بزرگ کے سامنے علماء دیوبند کی عبارات متنازعہ فیہا پیش کی گئیں اور انہوں نے ان کو صحیح قرار دیا یا تکفیر سے سکوت فرمایا۔ علاوہ ازیں یہ کہ جن اکابر امت مسلم بین الفریقین کی عدم تکفیر کو اپنی براعت کی دلیل قرار دیا جا سکتا ہے، ممکن ہے کہ انہوں نے تکفیر فرمائی ہو اور وہ منقول نہ ہوئی ہو، کیونکہ یہ ضروری نہیں کہ کسی کی کہی ہوئی ہر بات منقول ہو جائے، لہٰذا تکفیر کے باوجود عدم نقل کے احتمال نے اس آخری سہارے کو بھی ختم کر دیا، وللہ الحمد۔ ایک تازہ شبہ کا جواب۔ ایک مہربان نے تازہ شبہ یہ پیش کیا ہے کہ کسی کو کافر کہنے سے ہمیں کتنے رکعتوں کا ثواب ملے گا؟ ہم خواہ مخواہ کسی کو کافر کیوں کہیں؟ توہین آمیز عبارات لکھنے والے مر گئے، اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ حدیث شریف میں وارد ہے، اذکروا موتاکم بالخیر، تم اپنے مردوں کو خیر کے ساتھ یاد کرو۔ پھر یہ بھی ممکن ہے کہ مرتے وقت انہوں نے توبہ کر لی ہو۔ حدیث شریف میں ہے، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ ہمیں کیا معلوم کہ ان کا خاتمہ کیسا ہوا، شاید ایمان پر ان کی موت واقع ہوئی ہو۔ اس کا جواب یہ ہے کہ کفر و اسلام میں امتیاز کرنا ضروریات دین سے ہے۔ آپ کسی کافر کو عمر بھر کافر نہ کہیں، مگر جب اس کا کفر سامنے آ جائے تو بر بنائے کفر اسے کافر نہ ماننا خود کفر میں مبتلا ہونا ہے۔ بے شک اپنے مردوں کو خیر سے یاد کرنا چاہیے، مگر توہین کرنے والوں کو مومن اپنا نہیں سمجھتا، نہ وہ واقع میں اپنے ہو سکتے ہیں۔ اس لیے مضمون حدیث کو ان سے دور کا تعلق بھی نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ خاتمے پر اعمال کا دار و مدار ہے، مگر یاد رکھیے دم آخر کا حال اللہ تعالیٰ جانتا ہے اور اس کا مال بھی اس کی طرف مفوض ہے۔ احکام شرع ہمیشہ ظاہر پر مرتب ہوتے ہیں، اس لیے کسی شخص نے معاذ اللہ اعلانیہ طور پر التزام کفر کر لیا تو وہ حکم شرعی کی روح سے قطعاً کافر ہے تا وقتی کا توبہ نہ کرے۔ اگر کوئی شخص ایسے شخص کو کافر نہیں سمجھتا تو کفر و اسلام کو معاذ اللہ یکساں سمجھنا کفر قطعی ہے، لہٰذا کافر کو کافر نہ سمجھنے والا یقیناً کافر ہے۔ اور اگر بالفرض محال ہم یہ تسلیم کر لیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیاں کرنے والوں کو کافر نہ کہنا چاہیے اس لیے کہ شاید انہوں نے توبہ کر لی ہو اور ان کا خاتمہ بالخیر ہو گیا ہو، تو اسی دلیل سے مرزائیوں کو کافر کہنے سے بھی ہمیں زبان روکنی پڑے گی، کیونکہ مرزا غلام احمد قادیانی اور اس کے متبعین سب کے لیے یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ شاید ان کا خاتمہ بھی اللہ تعالیٰ نے ایمان پر مقدر فرما دیا ہو، تو ہم انہیں کس طرح کافر کہیں؟ لیکن ظاہر ہے کہ مرزائیوں کے بارے میں یہ احتمال کارآمد نہیں، تو گستاخان نبوت کے حق میں کیوں کر مفید ہو سکتا ہے۔ ہیڈنگ: ایک ضروری تنبیہ۔ بعض لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ توہین آمیز عبارات پر تو سخت نفرت کا اظہار کرتے ہیں اور بسا اوقات مجبور ہو کر اقرار کر لیتے ہیں کہ واقعی ان عبارات میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین ہے، لیکن جب ان عبارات کے قائلین کا سوال سامنے آتا ہے تو ساکت اور متعامل ہو جاتے ہیں۔
اور اپنی استادی، شاگردی، پیری، مریدی یا رشتہ داری و دیگر تعلقات دینوی خصوصاً کاروباری، تجارتی نفع و نقصان کے پیش نظر ان کو چھوڑنا، ان کے کفر کا انکار کرنا ہرگز گوارا نہیں کرتے۔ ان کی خدمت میں مخلصانہ گزارش ہے کہ وہ قرآن مجید کی حسب ذیل آیتوں کو ٹھنڈے دل سے ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء ان استحبوا الکفر علی الایمان ومن یتولہم منکم فاولئک ھم الظالمون۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تمہارے باپ اور تمہارے بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو عزیز رکھیں تو ان کو اپنا رفیق نہ بناؤ، اور جو تم میں سے ایسے باپ بھائیوں کے ساتھ دوستی کا برتاؤ رکھے تو یہی لوگ ہیں جو خدا کے نزدیک ظالم ہیں۔ آیت نمبر 2: قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال اقترفتموها و تجارت تخشون کسادها و مساکن ترضونها احب الیکم من اللہ و رسولہ و جہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یأتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ مسلمانوں سے فرما دیجئے کہ اگر تمہارے باپ اور تمہارے بیٹے اور تمہارے بھائی اور تمہاری بیویاں، تمہارے کنبہ دار اور مال جو تم نے کمائے ہیں، اور سوداگری جس کے مندہ پڑ جانے کا تم کو اندیشہ ہو، اور مکانات جن میں رہنے کو تم پسند کرتے ہو، اگر یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے تم کو زیادہ عزیز ہوں تو ذرا صبر کرو یہاں تک کہ اللہ اپنے حکم کو لے آئے، اور اللہ تعالیٰ نافرمانوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ ان دونوں آیتوں کا مطلب واضح ہے کہ عقیدے اور ایمان کے معاملے میں اور نیکی کے کاموں میں بسا اوقات حویش و اقارب، کنبہ اور برادری، محبت اور دوستی کے تعلقات حائل ہو جایا کرتے ہیں۔ اس لیے ارشاد فرمایا کہ جن لوگوں کو ایمان سے زیادہ کفر عزیز ہے، ایک مومن انہیں کس طرح عزیز رکھ سکتا ہے؟ مسلمان کی شان نہیں کہ ایسے لوگوں سے رفاقت اور دوستی کا دم بھرے۔ خدا اور رسول کے دشمنوں سے تعلقات استوار کرنا یقیناً گنہگار بننا اور اپنی جانوں پر ظلم کرنا ہے۔ جہاد فی سبیل اللہ اور اعلاء کلمۃ الحق سے اگر یہ خیال مانے ہو کہ کنبہ اور برادری چھوٹ جائے گی، استادی، شاگردی یا دنیاوی تعلقات میں خلل واقع ہوگا، اموال تلف ہوں گے یا تجارت میں نقصان ہوگا، راحت و آرام کے مکانات سے نکل کر بے آرام ہونا پڑے گا، تو ایسے لوگوں کو خدا کی طرف سے اس کے عذاب کے حکم کا منتظر رہنا چاہیے جو اس نفس پرستی، دنیا طلبی اور تن آسانی کی وجہ سے ان پر آنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس واضح اور روشن ارشاد کو سننے کے بعد کوئی مومن کسی دشمن رسول سے ایک آن کے لیے بھی اپنا تعلق برقرار نہیں رکھ سکتا، نہ اس کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی توہین کرنے والے کے کافر ہونے کے متعلق کوئی شک باقی رہ سکتا ہے۔ ہیڈنگ: حرف آخر۔ دیوبندی مبلغین و مناظرین اعلی حضرت مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور ان کے ہم خیال علماء کی بعض عبارات بزعم خود قابل اعتراض قرار دے کر پیش کیا کرتے ہیں۔ اس کے متعلق سر دست اتنا عرض کر دینا کافی ہے کہ اگر فی الواقع علماء اہل سنت کی کتابوں میں کوئی توہین آمیز عبارت ہو تو علماء دیوبند پر فرض تھا کہ وہ ان علماء کی تکفیر کرتے، جیسا کہ علماء اہل سنت میں علماء دیوبند کی عبارات کفریہ کی وجہ سے تکفیر فرمائی۔ لیکن امر واقع یہ ہے کہ دیوبندیوں کا کوئی عالم آج تک اعلیٰ حضرت یا ان کے ہم خیال علماء کی کسی عبارت کی وجہ سے تکفیر نہ کر سکا، نہ کسی شرعی قباحت کی وجہ سے ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو ناجائز قرار دے سکا۔ دیکھیے دیوبندیوں کی کتاب قصص الاکابر، ملفوظات مولوی اشرف علی صاحب تھانوی، شائع کردہ کتب خانہ اشرفیہ دہلی، صفحہ نمبر 99 100 پر ہے
ایک شخص نے پوچھا کہ ہم بریلی والوں کے پیچھے نماز پڑھیں تو نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ فرمایا حضرت حکیم الامت مزلہ عالی نے، ہاں، ہم ان کو کافر نہیں کہتے، ان کے چند سطر بعد مرقوم ہے، ہم بریلی والوں کو اہل ہوا کہتے ہیں، اہل ہوا کافر نہیں۔ اس سلسلے میں مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کا ایک اور مزیدار ملفوظ ملاحظہ فرمائیے۔ الافاظات الیومیہ، جلد پنجم، مطبوعہ اشرف المطابع، تھانہ بھون، صفحہ 220 پر ملفوظ نمبر 225 میں مرقوم ہے۔ ایک سلسلہ گفتگو میں فرمایا کہ دیوبند کا بڑا جلسہ ہوا تھا تو اس میں ایک رئیس صاحب نے کوشش کی تھی کہ دیوبندیوں میں اور بریلویوں میں صلح ہو جائے۔ میں نے کہا ہماری طرف سے کوئی جنگ نہیں، وہ نماز پڑھاتے ہیں ہم پڑھ لیتے ہیں، ہم پڑھاتے ہیں وہ نہیں پڑھتے، تو ان کو آمادہ کرو۔ مزاحن فرمایا کہ ان سے کہو کہ آمادہ نر آ گیا، ہم سے کیا کہتے ہو؟ اس عبارت سے یہ حقیقت روزے روشن کی طرح واضح ہو گئی کہ علماء اہل سنت جنہیں بریلوی کہا جاتا ہے دیوبندیوں کے نزدیک مسلمان ہیں اور ان کا دامن ہر قسم کے کفر و شرک سے پاک ہے، حتیٰ کہ دیوبندیوں کی نماز ان کے پیچھے جائز ہے۔ عبارت منقولہ بالا سے جہاں اصل مسئلہ ثابت ہوا وہاں علماء دیوبند کے مجدد اعظم حکیم الامت مولوی اشرف علی صاحب کی تہذیب اور مخصوص ذہنیت کا نقشہ بھی سامنے آ گیا، جس کا آئینہ دار مولوی اشرف صاحب کے ملفوظ شریف کا یہ جملہ ہے کہ ان بریلویوں سے کہو کہ مادہ نر آ گیا۔ دیوبندی حضرات کو چاہیے کہ اس جملے کو بار بار پڑھیں اور اپنے عارف ملت و حکیم کے ذوق حکمت و معرفت سے کیف اندوز ہو کر اس کی داد دیں۔ مولوی اشرف علی صاحب تھانوی کے ملفوظ منقول الصدر سے یہ امر بھی واضح ہو گیا کہ بعض اعمال و عقائد مختلف فیہا کی بنا پر مفتیان دیوبند کا اہل سنت بریلویوں کو کافر و مشرک قرار دینا اور ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو ناجائز یا مکروہ کہنا قطعاً غلط، باطل، محض اور بلا دلیل ہے۔ صرف بغض و عناد اور تعصب کی وجہ سے انہیں کافر و مشرک کہا جاتا ہے، ورنہ در حقیقت اہل سنت بریلوی حضرات کے عقائد و اعمال میں کوئی ایسی چیز نہیں پائی جاتی جس کی بنا پر انہیں کافر و مشرک قرار دیا جا سکے یا ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو مکروہ کہا جا سکے۔ ہمیں امید ہے کہ یہ چند امور جو ہم نے پہلے بیان کیے ہیں انشاءاللہ العزیز آئندہ چل کر ہمارے ناظرین کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گے انشاءاللہ عز و جل۔